اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حمد و ثنا ہے اس پروردگار کی جو عالم ہستی کا خالق ہے، جو معبود ازل ہے، وہ پروردگار جو کائنات کے ذرے ذرے پہ جس کی حاکمیت ہے، وہ کریم پروردگار جس نے مخلوقات کو اپنے مسلسل فیض سے نواز رکھا ہے، اس اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ، ان ذوات مطہرہ پر کہ جو اس کائنات میں اللہ کے فیوزات کے جاری ہونے کا سبب اور واسطہ اور واسطہ فیض الہی ہے۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتے ہیں اور پروگرام ہے ظہور حجت۔ اس پروگرام میں پروگرام کے عنوان سے ہم مختلف مباحث کر چکے ہیں۔ گزشتہ نشست میں جو ایک نقطہ مورد بحث تھا، اسی تسلسل میں اور اسی تناظر میں ہم آج کی بات بھی آگے بڑھائیں گے۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ دین جو ہے وہ اس کا عقل سے کیا ارتباط ہے، دین، عقل، وحی کا آپس میں کیا تعلق اور ناطہ ہے، دین کی نظر میں عقل کی اہمیت کیا ہے، اور عقل جو ہے وہ دین یا دین کے موضوعات کے ثبات کے لیے اس کا کردار کیا ہے۔ یہ ضرورت اس لیے بھی ہے اس موضوع کو بحث کرنے کی کہ دین کے جو بنیادی ترین اہداف ہیں، اس میں ایک بنیادی ترین ہدف جو ہے وہ انسانی عقل کی پرورش ہے، انسانی شعور کی بالیدگی ہے، انسان کو بصیرت، معرفت، علم اور حکمت کی دعوت دیتا ہے دین مقدس اسلام۔ انبیاء علیہ السلام خصوصاً ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بنیادی ترین جو اہداف بیان کیے گئے ہیں، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ تزکیہ نفوس ہے، باطن کی تطہیر ہے۔ باطن کا تعلق انسان کی سوچ اور فکر سے ہو، باطن کا تعلق جو ہے وہ تدبر سے ہے، باطن کا تعلق انسان کے افکار، اس کے قلب اور اس کی باطنی تمام تر احساسات محسوسات سے ہے، اور یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور اسی طرح کتاب و حکمت کی تعلیم ہے۔ تو دین بنیادی طور پہ انسانی شعور کی بالیدگی کا میسج لے کر آیا ہے۔ بقول امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے، اللہ نے انبیاء کو بھیجا لیثیر لہم دفائن العقول، تاکہ وہ عقلوں کے خزانوں کو کشف کریں، منکشف کریں۔ وہ عقلوں کے خزانے جو خداوند عالم نے انسانی وجود میں رکھے ہیں، ان کی پرورش اور ان کو نکالنا، ان کو منکشف کرنا، ان کو پروان چڑھانا بنیادی ترین بعثت انبیاء کا مقصد ہے۔ تو اسی تناظر میں سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ آخری حجت خدا جو کہ تمام تر انبیاء کی خواہش رہی کہ اس زمین پہ خداوند عالم کے دین کا وہ جو میسج ہے اور جو اصل نظام ہے جو انسان کی سعادت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، تو اس کے جو بنیادی ترین اہداف ہیں اس کی تکمیل کریں گے مولا مہدی صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، اور دین کی حجت جو ہے تمام ہوگی انسانوں کے اوپر، اور یہ حجت جو ہے وہ تمام ہوگی بالکل شعوری طور پر۔ عقل اس بات کا ادراک کرے گی کہ مہدی جو ہیں وہ خدا کے نمائندے ہیں،
اور مہدی علیہ السلام جو میسیج دیں گے وہ انسانی عقل جو ہے اس کو تسلیم کرے گی. لہٰذا حضرت کے ظہور کا معنی بنیادی طور پہ حجت دین کا ظہور ہے. مہدی علیہ السلام کے ظہور کا معنی در حقیقت علم کی ترقی کا ظہور ہے. دراصل عقل، شعور، بصیرت، ادراک، فہم، تدبر، تعقل، حکمت، ان چیزوں کے ظہور کا زمانہ ہے مہدی علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ جو ہے. تو ابھی جو مغرب کی سرزمین پہ خصوصاً جو نشأت ثانیہ کے بعد کا دور ابھی تک جو جاری ہے، جس میں تہذیب مزید یہ جو ماڈرن سویلائزیشن کی جو موجودہ صورتحال ہے، جس میں انسان نے عمومی طور پہ دین کا، وحی کا انکار کیا ہے، تو ایسے عالم میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا دین کا کوئی ارتباط ہے عقل سے، یا وحی کا کیا رابطہ ہے عقل سے؟ تو اس اعتبار سے اس بحث کو جاننا بہت ضروری ہے. تو پہلے میں عرض کروں گا لغوی طور پہ معانی جو ہیں وہ عقل کے کیا ہیں. اگرچہ پچھلی نشست میں بھی اشارہ ہو چکا، لیکن ایک بار پھر جو ہے وہ عرض کرنا چاہیں گے آپ کی خدمت میں. البتہ اس بات کی اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ قرآن کریم میں جو لفظ عقل ہے، عقل کا جو عین، قاف، لام، یہ جو لفظ ہے اس روٹ ورڈ کے ساتھ، اس مصدر کے ساتھ 49 ٹائمز، 49 مرتبہ قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اس اعتبار سے یہ بات، یہ موضوع اہمیت کا حامل ہے کہ قرآن کریم نے اس لفظ کو استعمال فرمایا ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ تعقل، تذکر، تدبر، تفکر، تفقہ، یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ تقریباً ایک ہی مفہوم کے ساتھ ان میں شباہت موجود ہے. تو یہ الفاظ جو ہیں، یہ اس طرح کی تعبیرات قرآن کریم میں 300 بار جو ہے وہ استعمال ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل و بصیرت کا موضوع جو ہے قرآن کریم میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. اور اگر روایات کی طرف چلے جائیں تو یہ بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے روز روشن کی طرح کہ اہل بیت علیہم السلام کی جو حدیث و روایات ہیں اس میں فراوان، لا تعداد کہا جا سکتا ہے کہ انداز سے فرامین موجود ہیں جن میں عقل کی اہمیت پہ روشنی جو ہے وہ ڈالی گئی ہے، اور اس کے مختلف زاویے جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. اور اس میں ایک اور خوبصورت نقطہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کتب روائی ہیں اس میں خصوصاً کافی جو ہے اس کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ کتاب العقل والجہل ہے، کتاب العقل ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ جہل ہے. تو اس اہمیت کی روشنی میں ضرورت ہے کہ اس موضوع کو جانا جائے، پہچانا جائے کہ دین کے جو بنیادی ترین اہداف ہیں ان اہداف میں اس ہدف کو جو ہے وہ کس انداز سے اہمیت دینے کی ضرورت ہے، اور کس انداز سے ہم اپنی زندگیوں میں اس موضوع کو لے کے آگے بڑھیں. تو پہلا مرحلہ جو ہے وہ عقل کے لغوی معانی ہیں. ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں دو طرح کے لفظوں کو پہچاننے کا ذریعہ ہے. ایک لغت ہے کہ ڈکشنری میں، لغت میں جو اہل لغت نے استعمال کیا ہے اس لفظ کو کن معانی میں، اور پھر اس کے بعد ٹرمینالوجی کے طور پہ، اصطلاح کے طور پہ شریعت مقدسہ اسلام نے یا مختلف جو اس کو کہا جا سکتا ہے عرف میں کن معانی میں اس کو استعمال کیا گیا. تو عقل کے جتنے بھی معانی ہیں تقریباً اس میں آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ منع کرنا، نہی کرنا، امساک، روکنا، رکاوٹ، باندھنا، روک لینا، تقریباً یہ معنی جو ہیں وہ موجود ہیں. اور اس سے
نتیجہ بہرحال پھر سمجھنا آسان ہے کہ اس لفظ کو بصیرت کے معنی میں کیوں جو ہے وہ اس کو کیوں استعمال کیا گیا ہے، ادراک، بصیرت جو ہے وہ کیا ہے۔ تو معنی جو ہے وہ عقلت دوا بطنہ، مثلا دوائی نے کیا کیا ہے، اس کے شکم کو باندھ دیا، تو عقلہ یعنی باندھ دینا۔ عقل الابل، فلاں شخص نے اونٹ کے جو ہے وہ زانوؤں کو باندھ دیا، اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ عقل یعنی پناہ گاہ، قلعہ جس کو کہتے ہیں، اس معنی میں بھی آیا ہے۔ دل اور قلب کے معنی میں بھی لفظ عقل جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ اقال یعنی وہ شخص ہے جس نے وہ رسی جس سے اونٹ کے پاؤں کو، گھٹنوں کو باندھا جاتا ہے۔ عقول وہ دوائی جو قبض کرنے والی ہے، قابض ہے۔ معقول اس معنی میں ہے کہ جس سے دل قابو میں آ جائے۔ تو یہ مختلف لغوی معانی ہیں۔ تو ان سارے معانی کو دیکھا جائے تو وہی میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ روکنا، رکاوٹ، باندھنا، حبس، قبض جو ہے وہ اس معانی میں استعمال ہوا ہے۔ تو بالفاظ دیگر یہ تو لغوی معنی ہیں، اور خرد، بصیرت، ادراک، فہم، تدبر، سوچنا، سمجھنا، یہ تقریباً معانی جو ہیں وہ اصطلاحاً، اور اس سے مراد وہی ہے کہ انسان جب سوچ سمجھ لیتا ہے تو بہت ساری چیزوں سے رک جاتا ہے، بہت ساری چیزوں سے اس کا عمل جو ہے وہ رک جاتا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں اگلے مطلب کی طرف کہ عقل جو ہے وہ اس کو علماء نے تقسیم کیا ہے کہ ایک عقل جو ہے وہ عقل نظری ہے، جس کو آپ تھیوریٹیکل کہہ سکتے ہیں۔ عقل نظری کیا ہے کہ انسان گویا بالفاظ دیگر دلائل سے، براہین سے جو ہے وہ حقائق کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ حقائق کی معرفت اور ان کی شناخت جو ہے، اور ان کے بارے میں جو انسان رائے قائم کرتا ہے، اس کو عقل نظری کہا گیا ہے۔ عقل عملی کیا ہے؟ وہ قوت ہے جس سے انسان اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنی روش کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، زندگی کے تمام تر اعمال کو کنٹرول کرے، اور انسان سمجھے کہ کچھ کام اس نے کرنے ہیں، کچھ کام اس نے نہیں کرنے۔ لہٰذا جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس بات کو انسان جو ہے سمجھتا ہے اور اپنے زندگی میں عمل پیرا ہوتا ہے۔ تو یہ ہو جائے گی عقل عملی۔ عقل نظری یعنی جس سے انسان زندگی کے حقائق کو سمجھے، کائنات کے حقائق کو درک کرنے کی کوشش کرے۔ بہرحال عالم حقائق سے تعلق جو ہے وہ عقل نظری کا ہے، جس میں دلیل، برہان یا مثلا اس انداز سے، اور اس کے بعد اس پہ اپنی رائے جو ہے وہ قائم کرے۔ غالباً عقل عملی کو امام صادق علیہ السلام کی اس حدیث میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا کہ عقل جو ہے وہ چیز ہے، وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے، وہ باطنی معنوی قوت ہے انسان کے پاس ہے، جس سے وہ رحمان کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کو اپنا معبود سمجھتا ہے اور رحمان کی بندگی کرتا ہے۔ وقتوں سے بہ الجنان، اور اس سے جنت کا حصول اس کے لیے ممکن ہوتا ہے۔ تو یہ عقل عملی ہے۔ انسان حقیقتوں کے ادراک کے بعد جب عمل کرتا ہے تو وہ عمل کی صورت میں جو ہے وہ بنیادی طور پہ عقل جو ہے وہ اس کو، انسان کو سعادت کی جانب جو ہے وہ لے جاتی ہے۔ بعض علماء نے یا عرفاء نے کہہ سکتے ہیں، فرمایا کہ عقل جو ہے وہ دو طرح سے ہے۔ عقل جزئی ہے، جزئی عقل، اور عقل کلی ہے، عقل کلی اور عقل جزئی۔ عقل جزئی کیا ہے؟ وہ جزئی عقل ہے، یعنی ناقص عقل ہے، یعنی جزوی ہے، یعنی
کمتر ہے، وہ عقل جس میں انسان جو ہے وہ وہم، تردید، شک، شہوت اس دنیا میں رہتا ہے. اللہ معاف کرے کہ انسان جو ہے وہ کسی یقین کی منزل پہ فائز نہیں ہوتا، اسی تذبذب اور اضطراب کی کیفیت میں رہتا ہے. تو یہ عقل جزئی ہے. عقل کلی کیا ہے کہ ایسا انسان جو کہ شک، شبہ، وہم، شہوتوں سے پاک ہوتا ہے، اور جب پاک ہو جائے تو اس کا رابطہ جو ہے وہ عالم آخرت سے قائم ہو جاتا ہے. ابدیت کا سفر طے کرتا ہے انسان عالم ابد کی طرف. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا الی ربک الرجع. اصل جو ہے وہ سفر ظاہر ہے اللہ کی جانب ہے. اللہ یعنی وہ ذات جو ازل اور ابد سے ہے، ازل سے ابد تک، یعنی جب وقت کا تعین بھی انسان اپنے تصور میں نہیں لا سکتا. یعنی ہے اور وہ رہے گا. ایسا زمانہ جب زمانہ نہیں تھا، جب ازل سے ہے وہ ابد تک رہے گا. اور انسان نے اس دنیا سے بہرحال ابدیت کی جانب سفر کرنا ہے، اور یہ عقل جو ہے وہ انسان کو اس عالم کی طرف جو ہے وہ لے جاتی ہے. تو البتہ یہ بھی ممکن ہے کہ انسان اگر واقعاً باطنی طور پہ انسان پاک ہو جائے، انسان کا ظرف جو ہے وہ پاک ہو جائے، انسان کے افکار، اس کی سوچیں، اس کا جو باطن ہے وہ پاکیزگی کی طرف اگر گامزن ہو، تو ممکن ہے انسان غیب کا ادراک بھی کر سکے. البتہ یہ وسعت ظرفی کے حساب سے ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عالم غیب کے حقائق انسان کے سینے پہ کھول دے. جیسے جیسے یہ سینہ پاکیزہ ہو جائے، جیسے جیسے یہ عالم آخرت سے انسان کا ربط ہو جائے، انسان کا رابطہ جو ہے وہ، تو پروردگار جو ہے اس سے انسان کے سینے پہ غیب کی حقیقتیں جو ہے وہ کھول دیتے ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ عقل جو ہے وہ دو طرح سے ہے. عقل متعارف ہے، یعنی عمومی جو عقل ہے وہ ہر انسان کو حاصل ہے. عقل متعارف جو ہے وہ ہر انسان کے لیے میسر ہے. اور لیکن اس سے بالاتر ایک ہے وہ عقل قدسی ہے. عقل جیسا جس کا تعلق عالم قدس کے ساتھ ہے، عالم ملکوت کے ساتھ، عالم بالا کے ساتھ. یعنی وہ ایسی عقل ہے کہ اس کا انسان کا نفس جو ہے وہ اس پاکیزگی کے ساتھ متصل اور متحد جو ہے وہ ہو جاتا ہے. یہاں پہ دو چار احادیث بڑی خوبصورت ہیں جس میں اس مفہوم کو جو ہے وہ بیان فرمایا گیا ہے. قرآن کریم کی آیہ مبارکہ ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. شر الدواب، یہ جو دنیا پہ چلنے پھرنے والے لوگ ہیں، ان بدترین لوگ کون ہیں؟ بدترین مخلوق کون سی ہے؟ بدترین مخلوق اللہ کے نزدیک کون ہیں؟ الصم البکم، وہ اندھے، گونگے، بہرے، الذین لا یعقلون، جو تعقل نہیں کرتے، جو عقل نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے ظاہراً تو آنکھیں ہیں، ظاہراً تو کان بھی ہیں، لیکن اس سے مراد بھی تعقل نہیں کرتے، یعنی دیکھنے کے بعد بھی بصیرت حاصل نہیں کرتے. کائنات کی حقیقتوں کو سننے کے بعد بھی یہ لوگ جو ہیں وہ تعقل نہیں کرتے. انسان معرفت حاصل نہیں کرتا، انسان بصیرت جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا. واقعاً تو یہ معاملہ بھی ہے. نبی گرامی اسلام صلوات اللہ سلام اللہ علیہ سے روایت ہے، قوام المرء عقلہ ولا دین لمن لا عقل لہ. انسان کی شخصیت کا قوام، یعنی یوں سمجھیں کہ انسان کی شخصیت یوں بنتی ہے، اس کی تقویم، شخصیت کی تقویم، شخص کی نہیں، باڈی تو اللہ نے بنا دی، خداوند عالم نے وجود جو ہے وہ
احسن تقویم قرار دے دیا. یہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ شخص، یہ باڈی، یہ وجود مادی اعتبار سے بہت ہی اللہ نے عالم ہستی میں اس کو بہت ہی خوبصورت قرار دیا ہے اپنے ساخت کے اعتبار سے. لیکن یہ ہے کہ شخص کے بننے کے بعد اب شخصیت کا بننا انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ انسان اپنی شخصیت کو کیسے بناتا ہے. تو ارشاد فرمایا قوام المرء عقلہ، کہ انسان کی شخصیت کا قوام جو ہے، جس پہ اس کی شخصیت کا انحصار ہے، اس کی جو فاؤنڈیشن ہے انسان کی، کلہم شخصیت اس کی عقل ہے. یعنی جیسی عقل ہوگی ویسی ہی شخصیت ہوگی. یعنی کسی بھی انسان کی شخصیت کا معیار اس کی عقل ہے. عقل کتنی بالاتر ہے، عقل کتنی پاکیزہ ہے، عقل جو ہے وہ کس قدر انسان کی خوبصورت ہے. اور بے دین ہے وہ شخص جو کہ جس کے پاس عقل نہیں ہے. یہ واقعہ بانی شریعت نے پہلے روز سے جو تعلیمات دی ہیں وہ قابل غور ہیں. وہ حدیث بھی بہت معروف ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم حاصل کرنا جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے. فرض ہے، یعنی چارہ ہی نہیں ہے. اس کو کرنا ہے، یعنی انجام دینا ہے، یعنی زندگی میں اس اصول پہ عمل کرنا ہے. اور اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا لا دین لمن لا عقل لہ، بے دین ہے وہ شخص جو کہ جس کے پاس عقل نہیں ہے. تو علم اور عقل بالفاظ دیگر بانی شریعت کی نظر میں شریعت مقدسہ اسلام جو کہ اللہ کا آخری میسیج ہے اور کامل میسیج ہے، یوں سمجھیں کہ دین کا جو آخری ورژن ہے اور جو قیامت تک رہے گا، اس کا میسیج یہ ہے کہ دینی سوسائٹی یعنی the society of knowledge, the society of wisdom, the society of perception، وہ معاشرہ جس میں عقل اور علم ہے، وہ معاشرہ جو علم کے اعتبار سے کامل ہے، کامل بے معنی علم کے حصول کی طرف گامزن ہے، اور عقل جو ہے وہ اس کی پائیدار ہے. تو ایسے معاشرے کی تشکیل، یعنی یہی معاشرہ در حقیقت اسلامی معاشرہ ہے. اس بات کو جاری رکھتے ہیں. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں.